बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल न्यू किस्म का खस्ता मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स जो जायके में बहुत ही लाजवाब है। इसको आप चाय के टाइम में, पार्टी के वक़्त या बारिश के मौसम में बना सकते हैं। इसके लिए 2 प्याली आटा लें। मैदा या आटा आप इसको अच्छी तरह छान कर साफ कर लें। फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर लें। आप मैदा जो है वो कम या ज़्यादा जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं इस हिसाब से भी ले सकते हैं। इधर हम 2 प्याली मैदे से स्नैक्स बना रहे हैं। इसमें आप 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर लें। अगर आपके पास ज़ीरा नहीं तो आप कलवंजी डाल लें। फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। घी को आप आटे में अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि यह आटे के अंदर जज़ब हो जाए, मैश हो जाए। फिर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी लगाकर इसको आप अच्छी तरह गूँध लें। आम आटे से थोड़ा टाइट रख कर अच्छी तरह गूँदें। इसको गूँध कर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा दें या आप इसको ढँप कर रख दें ताकि इसके ऊपर सिकुड़ी ना आए। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रखें। अब हम भुट्टे के लिए इसको फिल करने के लिए भुट्टा तैयार करते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच घी लें, इसको आप गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा डालकर ब्राउन करें। साथ में आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच डालकर आप इसको ब्राउन करें। जब ये दोनों चीज़ें सुनहरी माइल हो जाएँ तो आप इसमें 1 अदद प्याज और 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई डाल लें। इसको आप 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें ताकि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाए, प्याज जो है वो नरम हो जाए। साथ में आप थोड़ा-सा नमक शामिल कर लें, इससे प्याज जो है वो जल्द नरम हो जाएगा और इसके जायके में भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। आपको ज़्यादा प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, चिली फ्लेक 1 चम्मच शामिल करें। मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच शामिल करें। साथ में आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। इस मसाले को आप 2 से 3 मिनट तक भूनें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब आप इसमें नमक थोड़ा-सा शामिल कर लें। नमक क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा डाला था इसलिए आप चेक करके टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। थोड़ा-सा पानी लगाकर आप इसको अच्छी तरह भून लें। सारे मसाले को आप 2-3 मिनट तक भूनें। फिर आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू 2 से 3 अदद शामिल करें। मैश आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले और आलू को आप अच्छी तरह यकजां करें और इसको आप 2-3 मिनट तक भूनें यहाँ तक कि आलू जो है वो बेहतरीन तैयार हो जाएँ, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। आप देखें गूंदा हुआ आटा जो है वो हमवार हो चुका है, सेट हो चुका है। आप इसको लें, इसे आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद लें। अब आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े बना लें। इसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम कर लें। हमारे पास 5 से 6 अदद टुकड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप इसको एक जैसे एक साइज़ के टुकड़े जो हैं वो बना लें। फिर आप इसको फ़ोल्ड करके दोनों हाथों में आप इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखिए इस तरह आप इसका गोल सा छोटा-सा पेड़ा तैयार करें जो ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। इस तरह आप इसको तैयार करने के बाद बाकी पेड़े भी तैयार करें और इनको एक साइड पर रख दें। अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप बेल लें।
بیلنے سے پہلے آپ اس کے گرد خشک آٹا لگا لیں تاکہ یہ بیلنے کے ساتھ چپکے نہیں اور آسانی کے ساتھ آپ بیل سکیں۔ اب آپ اس کو پہلے گول اور پھر آپ اس کو لمبائی کی شکل میں بیل لیں۔ اس طرح آپ اس کو تھوڑا لمبا رکھ کر بیلیں۔ اب آپ اس کو درمیان سے چھری یا کانٹے کی مدد سے آپ اس کو کاٹ لیں۔ اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، لیکن اس کے حصے گول نہیں ہوں، یہ تھوڑے لمبی شیپ میں ہوں۔ اس طرح سے آپ اس کو کاٹنے کے بعد اب آپ اس کے کناروں میں پانی لگا لیں۔ ایک ٹکڑے کو پکڑیں اور اس کو آپ فولڈ کریں۔ اس کا آپ ایک حصے کو آپ ہاتھ کے اوپر رکھیں اور دوسرے حصے کو فولڈ کر کے آپ اس کے اوپر اس کے حصے کو بند کر دیں۔ اب آپ اس کے اندر آلو کا بھرتا جو تیار کیا تھا، آلو کا میزہ، وہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے کناروں کو بند کر دیں۔ آپ اس میں 1 چمچ یا آدھا چمچ آلو کا امیزہ ڈالنے کے بعد اب آپ اس کے کناروں کو بند کریں اور اس کو آپ سنیکس کی شکل میں بنا لیں۔ اس کے کناروں کو اچھی طرح بند کریں تاکہ آلو جو ہیں وہ باہر نہیں آئیں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے تو میں آپ کو ایک اور طریقہ اس سے بھی آسان بتاتی ہوں۔ جون سا طریقہ آپ کو آسان لگے یا پسند ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ روٹی کو گول بیلیں، عام روٹی کی طرح۔ اس کو بیلنے کے بعد آپ اس کو 4 سے 8 حصوں میں کاٹ لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کو کاٹنے کے بعد اب آپ اس کے اوپر آدھا آدھا چمچ آلو کا امیزہ رکھتے جائیں۔ کھلی سطح ہے جو چورس سطح ہے، اس کی سطح پر آپ آلو کا امیزہ رکھتے جائیں۔ اسی طرح آپ سارے حصے پہ آلو کا امیزہ رکھیں۔ اب آپ اس کے کناروں پر پانی لگائیں۔ اس کے آپ ایک حصے کو پکڑیں، ایک کنارے کو پکڑیں اور دوسرے کنارے سے آپ اس کو بند کریں۔ اس طرح سے آپ اس کو بند کر کے اس کا آپ سنیکس بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ آسانی کے ساتھ بغیر محنت سے آسانی سے سنیک جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 1 سے 2 سنیکس اور بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بناتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ آپ دونوں کناروں سے پکڑ کر اس کو اکٹھا کریں، اس کو جوڑ دیں اور جو بریک حصہ ہے اس کو آپ اس کے اوپر فولڈ کریں۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ اس کا سنیک جو ہے وہ بنا لیں۔ اسی طرح آپ سارے ٹکڑوں کو پکڑتے جائیں اور اس کو آپ جوڑ کے اس کے سنیکس بنا لیں۔ اس طرح آپ کم وقت میں بہت زیادہ سنیک جو ہیں وہ آسانی سے تیار کر سکیں گے۔ باقی پیڑے بھی آپ اسی طرح تیار کر لیں۔ سنیکس بنانے میں کتنا آسان ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ بنائیں گے تو یقین کریں گے آپ باقی سارے سنیک کھانا بھول جائیں گے۔ یہ کم خرچے میں اور کم وقت میں بہت سارے سنیک جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ سنیک کو بنانے کے بعد اب آپ گھی یا آئل کو گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو آپ ایک ایک کر کے سنیکس اس میں ڈالتے جائیں۔ برتن کی ریکوائر کے مطابق آپ اس کے اندر سنیکس ڈالیں اور اس کو آپ فرائی ہونے دیں۔ اس کو آپ 1 سے 2 منٹ تک ایک سائڈ سے فرائی کریں۔ فرائی کرتے ہوئے خیال رہے کہ آپ چولہا جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں کریں، اس کو آپ نارمل آنچ پہ فرائی کریں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے سنیک جو ہے گرم ہوتا جا رہا ہے تو پھولتا جا رہا ہے۔ آپ اس کے اوپر چمچ کے ساتھ گھی ڈالیں، آئل ڈالیں تو یہ اور بھی پھولتا جائے گا اور کرسپی تیار ہوگا۔ 1-2 منٹ کے بعد آپ اس کو حرکت دیں۔ جب سنیکس اوپر سے اچھی طرح پھول جائے، اوپر اٹھنا شروع ہو جائے تو آپ اس کی سائڈ چینج کر کے دیکھیں۔ اگر نچلی سائڈ سے اس کا کلر چینج ہو جائے، براؤن ہو جائے، تو آپ اس کی سائڈ کو چینج کریں۔ اسی طرح آپ اس کو چینج کریں اور اس کو آپ براؤن کرتے جائیں۔ اب آپ اس کو مکمل طور پر براؤن ہونے تک فرائی کریں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس سے ہم آپ کے لیے بہتر مزے کی اور آپ کی پسند کے مطابق ریسپیز جو ہیں وہ آپ کو مہیا کر سکتے ہیں۔
آپ کو ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ریسپیز کو آپ دوستوں کے ساتھ، گھر میں فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے مزے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دیکھیں کتنے اچھے، بہترین اور کرسپی سنیکس جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ اس کو نکال کے آپ جالی پہ رکھیں اور اس کو آپ اس کا آئل موو ہونے تک اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اسی طرح اب آپ باقی سنیکس جو ہیں اس کو فرائی کریں۔ باقی سنیکس بھی آپ اسی عمل کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ اس کو فرائی کرتے جائیں۔ ان کو اگر آپ نے بارش کے موسم میں بنا لیا تو آپ کے بچے فرمائش پر بنوائیں گے۔ یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور ذائقے میں بہت ہی لاجواب ہے۔ ان کو آپ بنائیں مزے کے ساتھ، آپ اس کو نوش فرمائیں۔ آپ اس کو بنا کر پارٹی میں دے سکتے ہیں، آپ اسے سفر میں لے جا سکتے ہیں، آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا اور بہترین سنیکس جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور کتنا کرسپی بھی ہے۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ، ہری چٹنی کے ساتھ یا اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ مزے سے نوش فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد اور مسکراتا رکھے۔ اللہ حافظ۔